بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کا سماج بدل رہا ہے، کوئی مانے نہ مانے، اس کو ایک انقلاب کہا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 75 سال سے ہو رہا ہے کہ جناب منڈیاں لگتی ہیں، سیاست نام ہی اس کا ہے، سیاست نام ہی منافقت کا کر دیا گیا ہے، سیاست نام ہی بندر بانٹ کا کر دیا گیا ہے، جھوٹ، فریب، دغا، فراڈ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بڑے سیاسی بیان دے رہے ہو، بڑے تم سیاست کرنے والے ہو، سیاست کو یہ کر دیا گیا۔ لیکن اب قوم اس کے آگے کھڑی ہو گئی ہے اور قوم نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو بدلنا ہے۔ جو حال وسیم صاحب کا ہو رہا ہے، جناب یہ وسیم قادر کا، جو لوٹے بنے ہیں، اور آپ دیکھیے ان کے بیانات لوگ چلا رہے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوئی شخص حلف لے رہا ہے، حلف دیتا ہے، اور اس کے بعد 48 گھنٹے میں، جیت کے بعد 48 گھنٹے میں ہی وہ لوٹا ہو جاتا ہے، تو جناب لوگوں نے اب ان کا گھیراؤ کر دیا ہے۔ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تو یہ کسی جگہ نہیں جا سکتے، لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، یہ دنیا میں اب ان کو کہیں اور ایسی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی جو مل نہیں سکتی، ایسی جگہ جہاں کوئی پاکستانی نہ ہو۔ یہ جہاں جائیں گے وہاں پاکستانی ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ آپ نے ہمارے ٹرسٹ کو، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو امانت ہم نے آپ کے سپرد کی تھی، جن لوگوں کے خلاف ہم نے ووٹ دیا تھا، آپ انہیں سے جا کر مل گئے، آپ نے دغا کیا، آپ نے بددیانتی کی، آپ نے فراڈ کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان کے گھر تک کا گھیراؤ، سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ان کے علاقے کے لوگوں نے ظاہر ان کی سپورٹ اس لیے کی کہ جی تحریک انصاف کے نامزد کردہ تھے یہ وسیم قادر، جو جا کر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جناب وہ فوٹو بنوا رہے ہیں کہ جی میں واپس آ گیا ہوں، اپنے گھر آ گیا ہوں، اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ کچھ کہا گیا ہے، اور سینئر صحافی حامد میر صاحب نے تو کمال کر دیا ہے، وہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، صرف قرآن پاک کی آیات کوٹ کر رہے ہیں جس میں امانت کا ذکر ہے، جس میں ذکر ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جس میں ذکر ہے کہ بددیانتی نہ کرو۔ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس پر آیات اور احادیث شیئر کرنے پر، اس طرح کے معاملات پر نون لیگ آگ بگولا ہے اور کہہ رہی ہے کیوں آپ یہ کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کو جناب پھر وہ کوٹ کر رہے ہیں، آگے سے سنا رہے ہیں، احادیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی اب کیوں آپ کو یاد آ رہی ہیں، اور اس طرح، کیونکہ یہ ان سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے کہ جناب دیکھیے ان کے تو جھولی میں ویسے ہی 2 نمبری کر کے اقتدار ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو جو بھی کر لیں، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، PDM 2 بنانی ہے اور بربادی کرنی ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ معیشت بیٹھ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے، اور جو ماہر معاشیات ہیں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے پاس بالکل خزانہ خالی ہے، اور اندازہ لگائیں کہ ہم جتنا ٹیکس لے رہے ہیں، ریاست جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، اس سے یہ لوگ تنخواہیں بھی نہیں پوری کر سکتے، اور قرضہ لے کر تنخواہیں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ٹرسٹ اس طرح بریک کر دیں تو کیا بنے گا؟ کیسے وہ حکومت آگے چل سکتی ہے؟ وہ چل ہی نہیں سکتی۔ ابھی آپ کو چند دنوں میں اس کا احساس ہو جائے گا، نظر آ جائے گا، یہ سب چند ہفتوں کی بات ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے علاقے کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ جی ان کے گھر کا کس طرح وسیم قادر کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، اور یہ اب گھیراؤ آروز کا بھی ہو رہا ہے، اور بھی بڑی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ دیکھیں یہ اس وقت ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر اکٹھے ہو گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا، کیونکہ نون لیگ کو ویسی اقتدار جھولی میں ڈالا جا رہا تھا، اب انہوں نے یہ سیاہی کیوں ملی، یہ سیاہی کیوں اپنے منہ پر ملی کہ یہ ان کو کرنا پڑ گیا کہ اب لوٹوں کا کاروبار پھر سے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کیا پہلے کبھی ہوتا تھا کہ آپ سوچیں کہ جی کوئی لوٹا ادھر ہو گیا ہے، بس وہ کہتے تھے سیاست یہی، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، پھر وہی خاندان وہی سیاستدان تھے ہی اسی کام کے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے جہانگیر ترین جو بڑے بڑے نام تھے، پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل راجہ ریاض، جتنے بھی لوٹے ہوئے ہیں، یہ تو میں چند نام لے رہا ہوں، اور نواب وزیر اور بہت سے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ گئے تھے، کسی کا آپ نے نام سنا ہے؟ ان کی اس وقت کیا حالت ہے؟ تو اسی طرح اب قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے ان لوٹوں کو اب مشکلات ہو رہی ہیں، ان کی بات بن نہیں رہی، اور یہ اب مشکلات میں ہے کہ کریں تو کریں کیا۔ دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جب احتجاج کیا تو انہوں نے مجھے جتوا دیا، اور ووٹ جو ہے نا میرے زیادہ شو کر دیے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سیٹ تحریک انصاف جیتی ہے، عمران خان کو ووٹ پڑا ہے، اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، جہاں ہم جیتے ہیں ہمیں وہ سیٹس چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور دوسری طرف لوگ کہنے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جناب 20-21 عزت کی سیٹیں بہتر ہیں 73-80 بے عزتی کی سیٹوں سے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کیا بول رہے ہیں آپ دیکھیے نا، کہ مفتاح اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کلیئر مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے قوم نے۔ مفتاح اسماعیل نون لیگ کے رہنما رہے،
محمد زبیر گورنر سندھ رہے نون لیگ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن میں تو آپ کو بے ضابطیاں نظر آ گئیں، جو یہ الیکشن کے اندر بے ضابطیاں ہوئی ہیں خود الیکشن کمیشن نے کی ہیں وہ نہیں نظر آ رہی۔ تو اسلام آباد میں کہا نوٹیفیکیشن روک دو جو این اے کی سیٹس ہیں، اور اس کے بعد خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ اتنی دو نمبری، اتنی دھاندلی۔ تو اب یہ سب لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پھر ان کا پرانا بیان شیئر کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کہتے تھے۔ میں آپ کو وہ تھوڑا سا سنوا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی میں حلفیہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا، اور وہ بھی اب لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیے۔ اور اس کے بعد جب الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ پوچھتے ہیں آپ کس طرح مقابلہ کریں اس وسطیت کا، نون لیگ کا اور ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح کیمپین نہیں کرنی جا رہی، لیکن لوگ والنٹیئرز آئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کم پیسوں میں پاکستان کی تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ کوئی پیسہ ہی اس طرح کیمپین پر نہیں لگا، لوگوں نے خود سے کیمپین کی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہ حرکت کوئی کرے، یعنی آپ نے سارا ووٹ کس کے خلاف مانگا؟ شریف خاندان کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف، اور جیتنے کے بعد اب 48 گھنٹے نہیں گزرتے، اس کے بعد بھی جیتنے کے بعد شکریہ ادا کریں، سارا کچھ کریں، لیکن جیت کے فوراً بعد آپ جناب ادھر چلے گئے ہیں، اور پھر کہ جی کوئی زبردستی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے۔ لیکن اب ہم آلزر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ کوئی پیسوں میں بکے ہیں۔ اور یہ دیکھیے امیدوار حلقہ این اے 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی، میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں، تحریک انصاف کے سپاہی حلفیہ بیان دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ این اے 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے، تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا، اور اچھے برے حالات میں انشاءاللہ اس طرح کھڑا رہوں گا۔ یہ حلفیہ بیان دے رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا، علاقے کے امام کو مایوس نہیں کروں گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر کی بات کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ انسان اب اس پر کیا کہے کہ وہ کہتے ہیں جی لکھ کر دے دیں، تحریک انصاف سے غلطی ہوئی کیوں اس کو دیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوئی حلف دے دے گا، کوئی شخص اگر قرآن اٹھا کے کہہ دیتا ہے، لکھ کر دے دیتا ہے، سب کر دیتا ہے، تو دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے نا، کسی نے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی ویسے ہی انسان کی زبان ہی کافی ہونی چاہیے۔ اور اب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیت کر ضمیر بیچنے والے وسیم قادر کو علم نہیں کہ اس قوم نے بدترین جبر تشدد میں ایسا فیصلہ سنایا کہ ہر فرعون کی سٹی گم ہے۔ عوام کو دھوکہ دینے والے اس شخص کی تصویر لوگ ایسے یاد رکھیں گے جیسے تھانے میں بدماشوں اور مفروروں کی تصویریں ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ نہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں نواز شریف ظرف کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں حکومت عمران خان کی بننی چاہیے، اور یاسمین راشد کے مقابلے میں اپنی ہار قبول کرنے سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ مفتاح اسماعیل بھی بول پڑے ان کے اپنے، آپ دیکھیے اس میں اب ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے اور بالکل دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے خیالات کچھ اور طرف جا رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر جو انڈیپینڈنٹ لڑے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب بالکل، جبران ناصر نے کہا ہے کہ ہاں جی میں ہارا ہوں اور یہ جیتے تحریک انصاف والے ہیں، اسلام آباد سے وہ گواہی دے رہے ہیں، کراچی سے جبران ناصر گواہی دے رہے ہیں، ہر کوئی جماعت اسلامی، پھر اور لوگ جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ کوئی نون لیگ کا ہے وہ بھی کچھ ایسے غیرت مند ہیں، وہ ہر کوئی خواجہ آصف کی طرح نہیں ہے، جو ہارے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل صحیح جیتے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، انہی میں ایک نام آپ یہ دیکھیے، کتنا حیران ہے کہ حلقہ پی پی 288 سے نون لیگ کے امیدوار سید علیم شاہ کا ظرف دیکھیں کہ وہ نہ صرف اپنی شکست قبول کر رہے ہیں بلکہ گواہی دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جس جیت کا نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ اس سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ملک محمد اقبال ثاقب سے ہارے ہیں۔ حنیف پتافی کو بدترین شکست ہوئی ہے، ڈی جی خان والوں نے اسے مسترد کیا، لیکن سکندر سلطان راجہ کا منتخب آر او نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے حلقے کے عوام نے نہیں، میں کروں گا کہ اس حلقے کی نمائندگی کون کرے گا۔ ویسے اس آر او کی زیارت تو کرا دیں جو اس حلقے کے عوام سے زیادہ اس حلقے سے مخلص ہے، صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کس طرح سے گواہیاں دے رہے ہیں، سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب آپ اس پر صرف یہ دیکھیں کہ اب یہ بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے دنیا نیوز کے عدیل بڑائچ، یہ کہتے ہیں جی عوامی نمائندوں کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا الیکشن کمیشن، عوامی نمائندوں کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا الیکشن کمیشن ووٹر کی امانت کا خیال رکھ سکا ہے؟ کیا قانون تحت نتائج میں تاخیر، کیا قانون میں تاخیر کی وجوہات کو بتائی ہیں؟ کیا قانون نے تحت نتائج میں تاخیر کی وجوہات کا سچ بتا پایا جو قانونی طور پر بنتا ہے کہ جی کیوں آپ نے تاخیر کیا ہے اس میں؟ اچھا، پھر جناب ایک اور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ امیدوار ہیں شاہ نواز جدون، مجھے پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، الیکشن جیتنے والے امیدوار شاہ نواز جدون کی ویڈیو، تو کہ جی اور بھی لوگوں پر دباؤ ہے کہ جی وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ سارے بھی چلے جائیں، ویسے کہا جا رہا ہے شاید 5-10 چلے جائیں، یہ 90 سے زیادہ ان کے لوگ جیتے ہیں، 100 کے قریب،
تو 5-10 چلے جائیں گے، اس طرح منڈیاں لگیں گی، کچھ بھی ہوگا، آپ اغوا کر لیں، کچھ بھی کرا سکتے ہیں. لیکن پہلے بھی یہ ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑا؟ تحریک انصاف زیادہ مضبوط ہوئی. اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے بھی چلے جائیں، اکیلا عمران خان جو ہے نا جی وہ پھر کسی کھمبے کو کھڑا کرے گا، وہ جیت جائے گا، وہ ہیرو بن جائے گا. تو یہ کب تک اس طرح سے چلے گا؟ کیا یہ آخری الیکشنز تھے؟ کیا یہ 5 سال پورے کریں گے؟ انہوں نے جو 1.5 سال میں کیا اس کے بعد یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور اب یہ اتنا برا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اب میڈیا پر چڑھ دوڑے ہیں کہ جی میڈیا کو اس طرح کی بات کر رہا ہے. حامد میر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ غصہ کیا جا رہا ہے جی. حضرت حامد میر صاحب نے لکھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، 2 والدین کی نافرمانی کرنا، 3 کسی کو بے گناہ قتل کرنا، 4 جھوٹی قسم کھانا. سنن نسائی سے انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے. حدیث کی کتب کے حوالے بھی دے رہے ہیں. لکھتے ہیں حامد میر صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن عہد کے بارے میں انسان جواب دہ ہوگا. بنی اسرائیل. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. صحیح مسلم سے یہ حدیث ہے. پھر ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت، حامد میر صاحب نے یہ تفصیل سے سارا معاملہ لکھا ہے اور کسی کا نام نہیں لے رہے، کچھ نہیں دے رہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں بیکٹ میں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک. سورہ آل عمران. اچھا، اب یہ جناب آیات اور حدیث کوٹ کی حامد میر صاحب نے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صحافی ہوں اور کئی اور چینل جو عمران خان کے خلاف تھے، اب ان کو بھی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی، اتنا کچھ، اتنی بددیانتی. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ صاحب ہیں جی وسیم قادر صاحب، ان کا تو سارا آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے ایسا گھراؤ کر لیا ہے کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے حلف دیا تھا، اور اب یہ دیکھیے، او ہو یہ بڑی اہم بات، یہ لوگ اب ان کا واٹس ایپ نمبر اور کوئی یہ بھی چل رہا ہے ان کے علاقے کے وہاں پر واٹس ایپ گروپس میں ان کا ایڈریس چل رہا ہے، سارا کچھ، کہ جی آپ خود ان سے رابطہ کر کے بتائیں کہ آپ کے کیا جذبات ہیں. اور اسی طرح ایک صاحب ہیں یہ شاذب علی، وہ لکھتے ہیں، یاد رہے کہ تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ امیدوار وسیم قادر نے حلف دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا. یہ نیچے اس کا واٹس ایپ نمبر ہے، سارے لوگ اپنے اپنے حصہ ڈال دیں. ان کا نمبرز، ان کا سارا کچھ جو ہے نا وہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں آپ بھی ان کو اپنے خیالات پہنچائیں. تو یہ بات یہ ہے کہ جو پہلوں کا حال ہوا ہے ان کا اس سے بھی برا ہونا ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھیں جس طرح نکلے ہیں، کتنی ایفرٹ کی ہے، کتنے ان میں بزرگ ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے، کتنی خواتین ہوں گی جتنے پتہ نہیں مصروفیت میں سے وقت نکالا، خود گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈائنامکس بدل دی نا اس قوم نے. کیونکہ یہ کہتے تھے جی ان کو پتہ ہی نہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار کہ دیکھیں الیکشن اور یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جلسے کرنا ہے اور بات ہے، جا کر لوگوں کو روٹی کھلانا، کھانا کھلانا، کیمپ لگانا، وہاں ٹرانسپورٹ فراہم کرنا، گھر سے اٹھانا، گھر سے لے کر جانا، ڈراپ کرنا، ان کی خاطر مداد کرنا، یہ نہیں کر سکتی تحریک انصاف. پیسہ چاہیے اس لیے کروڑوں اربوں روپیہ چاہیے جو پیپلز پارٹی، نون لیگ جیسی جماعتیں کر سکتی ہیں. ان کو نہیں پتا. لوگ خود نکلے، اپنے خرچے پر نکلے، غریب آدمی دوسرے شہروں تک گئے اور نے ووٹ ڈالا، اور آپ جا کر ان کے ساتھ یہ کر دیں تو ایسے تھوڑی اب لوگ ہونے دیں گے، کیونکہ یہ بدل گیا ہے. یہ چند دن کی بات ہے. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک انقلاب کہا جا رہا ہے کہ لوگ ہر سطح پر کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی بھی احتجاج کی کال دی جا رہی ہیں، لوگ اس کو نہیں بھولنے دے رہے، نہیں وہ کہہ رہے کہ جناب ہم یہ رکیں گے نہیں، ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ہے، تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیا حال ہو رہا ہے ان کا. تو ابھی تو اور جو اس طرح کی سوچ رہے تھے بڑی دفعہ سوچیں گے، خود مسلم لیگ نون سوچے گی، پیپلز پارٹی سوچے گی کہ بھئی اور بدنامی کیا کریں. ویسے اتنی بڑی دھاندلی کر کے ہماری مائنورٹی کو میجورٹی تو بنا ہی دیا گیا ہے، تو اب ان کو لانے کا پھر کیا فائدہ، اور زیادہ بدنام ہم ہوں گے، اور جن کو لائیں گے وہ بھی. تو اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ مزید کچھ لوگوں کے لیے، لیکن اگر لیں گے تو جناب بدنامی ان کی ہے، اور لوگوں کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا ہے، اور آگے چل کے وہ اور زیادہ شدید ہوگا. اور کیا ہوگا. اللہ حافظ.